سبسکرپشن کے بٹن کو دبائیے اور ساتھ بیل آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ کو تمام ویڈیو فوراً مل سکیں۔ اس ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں۔ سلطان محمد فاتح نے جب قسطنطنیہ پر حملہ کیا تو قسطنطنیہ کے قیصر نے آیا صوفیہ کو مرکز بنا کر سلطان کا جان توڑ کر مقابلہ کیا، لیکن شکست کھائی۔ قسطنطنیہ کی فتح کے بعد سلطان محمد نے آیا صوفیہ کو اس کی سیاسی اہمیت کے پیش نظر اسے کسی دوسرے تصرف میں لانے کی بجائے مسجد میں تبدیل کر دیا تھا۔ جس روز سلطان محمد فاتح قسطنطنیہ کو فتح کرنے کے بعد شہر میں داخل ہوا وہ جمعہ کا روز تھا۔ جمعہ کے قریب سلطان اپنے وزراء اور عمراء کے ساتھ شہر میں داخل ہوا۔ آیا صوفیہ کے پاس پہنچ کر وہ گھوڑے سے اترا اور اس عالیشان معبد میں چلا گیا جس میں 1100 برس سے 3 خداؤں کی پرستش ہو رہی تھی۔ سلطان نے وہاں مؤذن کو حکم دیا کہ اللہ کے بندوں کو اس کی عبادت کے لیے آواز دے، اور حسب معمول سلطان کے حکم پر اس کے شیخ الاسلام نے خطبہ دیا اور امامت بھی اسی نے کروائی۔ اسی روز سلطان محمد نے اعلان کیا کہ آیا صوفیہ میں آج سے 3 خداؤں کی بجائے صرف ایک خدا کا نام بلند ہوا کرے گا۔ یہ مسجد قسطنطنیہ کے یورپی حصے کے اندر منطقہ فاتحہ میں واقع ہے۔ یہ انسان کی قوت تخلیق کا ایسا نگار مخانہ ہے جس میں حسن و جمال بھی نقطہ کمال کو چھو رہا ہے اور تقدس اور روحانیت کا سیل نور بھی موجزن ہے۔ 4 میناروں کی یہ مسجد 8 بھاری ستونوں پر کھڑی ہے۔ درمیان میں کانسی کی 2 ہیکل قندیلیں آویزاں ہیں۔ پورا صحن اور دیواریں قیمتی پتھروں سے مرصع ہیں۔ یہ پتھر مصر سے منگوائے گئے تھے۔ اندر نماز کی جگہ پر قالین بچھائے جاتے ہیں۔ محراب میں امام کے لیے مخصوص لباس یعنی سیاہ لباس اور لال ٹوپی ہر وقت رکھی جاتی ہے۔ صفوں میں ترکی مسجدوں کی روایت کے مطابق 7 دانہ تسبیحات بکھری رہتی ہیں تاکہ خدا کے پرستاروں کی کوئی جماعت ہر وقت مصروف عبادت رہے۔ در و دیوار پر قرآن کی آیات اور اسماء حسنہ اور خلفائے راشدین کے اسماء گرامی کنندہ ہیں۔ آیا صوفیہ میں داخل ہو کر انسان عجیب سی کیفیت میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ یہاں تک کہنے کے بعد وہ شخص خاموش ہو گیا۔ مہمان خانے میں جو ان کی خدمت پر مامور تھا وہ اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا اور ان دونوں کو مخاطب کر کے کہنے لگا، میں جانتا ہوں تم ایک لمبا سفر کر کے آئے ہو، تھکاوٹ بھی محسوس کر رہے ہو، اور میں تمہاری آنکھوں میں نیند کا غلبہ بھی دیکھتا ہوں۔ اس کے علاوہ کل پھر تم دونوں نے اپنے سفر پر روانہ ہونا ہے، لہٰذا میں جاتا ہوں، تم دونوں آرام کرو۔ اس کے ساتھ ہی وہ شخص باہر چلا گیا اور وہ دونوں نیند سے بغلگیر ہو گئے تھے۔ اگلے روز صبح کا کھانا کھانے کے بعد وہ دونوں مہمان خانے سے نکلے اور راحیل اور اسما کے جھونپڑے کی طرف گئے۔ اس وقت وہ دونوں ماں بیٹی جھونپڑے کی دیوار کے قریب ہی زمین پر چٹائی اور ان کے اوپر گدے ڈالنے کے بعد دھوپ میں بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ دونوں قریب آ کر کھڑے ہو گئے۔ پھر ایک راحیل کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، اماں ہم دونوں آج رخصت ہو رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ایک نقدے کی تھیلی نکالی اور آگے بڑھ کر اس نے راحیل کے پاؤں کے قریب رکھ دی۔ پھر کہنے لگا، اماں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ نقدے کی تھیلی آپ سنبھالیں اور اس سے اپنی ضروریات پوری کریں۔ دوسری بات جو میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ آپ اپنے بیٹے حسن قروسو کو کیا پیغام دینا چاہتی ہیں۔ وہ دونوں ماں بیٹی آپس میں کچھ دیر تک گفتگو کرتی رہیں، کبھی دونوں مسکراتی، کبھی سنجیدہ ہو جاتی۔ پھر راحیل ان دونوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی، میرے عزیز بیٹوں واپس جانا اور میرے بیٹے سے کہنا کہ ایسا انتظام کرے کہ ہم دونوں ماں بیٹی کو لے کر پہلے ہسپانیہ میں البشارات کے اس ساحل پر لے کر جائے جہاں اس نے اپنے دادا کو دفن کیا ہے۔ اپنے بیٹے سے ملنے کے بعد جب سب سے پہلا کام میں کرنا چاہتی ہوں وہ یہ کہ اپنی اس بیٹی اور اپنے بیٹے کے دادا کا مرکز دیکھنا چاہتی ہوں۔ میں جانتی ہوں وہ ہم دونوں ماں بیٹی کا بڑی بے چینی سے انتظار کرتا رہا ہوگا، اس لیے کہ اسے مجھ سے ہی نہیں میری اس بیٹی سے بھی دیوانگی کی حد تک پیار تھا۔ یہ جب کبھی باہر نکلتی تھی تو وہ بڑی بے چینی سے اور بے قراری سے اس کا انتظار کیا کرتا تھا۔ ان دونوں کا دادا انہیں اپنی زندگی کی سب سے قیمتی متاع سمجھا کرتا تھا۔ اپنے باپ کے مرنے کے بعد یہ دونوں بہن بھائی دادا سے اور زیادہ محبت کرنے لگے تھے، اس لیے کہ میرے شوہر کے مرنے کے بعد ان کا دادا ہی ہمارے لیے مشعل بردار رہنما اور مینارہ نور کی حیثیت رکھتا تھا۔ وہ ایک انسان تھا جو دل دکھاتی کھنکتی پھانس میں چین کے ٹھنڈے لطیف سایوں جیسا مہربان، آخری شب کے سناٹوں برے خوف میں آنچلوں کے لہراتے مد و جزر جیسا بے ضرر، تہجام کی سی تلخیوں جیسے ماحول میں خوشیوں اور مسرتوں کے سنگم جیسا خوشکن، اور شام و سحر کی ذہنی تنہائیوں میں شفق کی موج میں دھلے چہروں جیسا امید افزا تھا۔ یہاں تک کہنے کے بعد راحیل رکی، پھر وہ انتہائی غمزدہ لہجے میں اور روتی ہوئی آواز میں کہنے لگی، وہ بیچارہ اکیلا جھونپڑے میں دشت کوہ کے مبہوس سایوں میں بے سوچ سمندر پیا سے صحرا کی طرح ہمارا انتظار کرتا رہا۔ دم بخود ارض و سما میں جھومتے اٹھتے ابر کی طرح اس کی نگاہیں ہماری تلاش میں سرگردہ رہتی ہوں گی۔ اپنا سر اپنے زانوں میں دے کر بلاؤں کی انگنت پرتوں میں ہماری آواز سننے کے لیے وہ بیچارہ ہر وقت گوشت بر آواز رہتا ہوگا۔ کاش ہم دونوں ماں بیٹی اس وقت اس کے پاس ہوتی جب بیماری نے اس کے کلام کو ابہام
اور اس کی صحت کو سرسامنے تبدیل کر دیا ہوگا۔ کاش ہم دونوں ماں بیٹی جھونپڑی میں اس وقت اس کے پاس ہوتی جب وہ خواہشوں کے سراب اور بے سمت بہتے دریا کی طرح اپنی موت کا انتظار کر رہا تھا۔ کاش ہم دونوں اس وقت اس کی خدمت کر سکتی جب اس کے سنسناتے دل، لرزتے جسم کو بیماری اپنا ہدف بنا رہی تھی۔ کاش میں اور میری بیٹی اس کے جھونپڑے میں اس وقت اس کی خدمت کر رہی ہوتی جب زمین کی ننگی پیٹھ پر میلے ملجگے کپڑوں میں غلامی اور بدحواسی کی طرح موت اس پر طاری ہو رہی تھی۔ اس سے آگے راحیل کچھ نہ کہہ سکی، بیچاری سسک کر رونے لگی تھی۔ اس کی یہ حالت دیکھتے ہوئے اس کی بیٹی اسما اس سے بھی زیادہ برے انداز میں رو رہی تھی، سسکیاں لے رہی تھی۔ کچھ دیر تک ایسا ہی سما رہا، پھر ان دونوں میں سے ایک نے ماں بیٹی کو مخاطب کیا، میری عزیز ماں اور بہن، جو ہونا تھا ہو چکا، گزرے وقت کا کوئی واپس نہیں لا سکتا، آپ دونوں ماں بیٹی سنبھلے، ہم دونوں اب جاتے ہیں، بہت جلد خدا بند نے چاہا تو امیر حسن کرسو آپ دونوں کو لینے یہاں آئے گا۔ اس کے ساتھ ہی ان دونوں نے ماں بیٹی کو الوداع کہا، پھر وہ وہاں سے ہٹ گئے تھے۔ خیر الدین باربروسا نے جب پے در پہ کئی کامیابیاں حاصل کیں اور افریقہ کے بہت سے علاقوں پر قبضہ کر لیا تو یورپ والوں کا اس کا فوری رد عمل ہوا۔ یورپ والے یہ سمجھتے تھے کہ یہی کیا کم ہے کہ اس بحری قزاق نے الجزائر میں اپنا ٹھکانہ بنا لیا ہے۔ اس کے علاوہ اسی نے ٹیونس پر بھی قبضہ کر لیا تھا، اور ٹیونس کے چھوٹے چھوٹے جزیروں میں اس کا قیام اس لیے یورپ والوں کے لیے ناقابل برداشت تھا کہ یہاں سے جزیرہ سسلی دور نہ تھا، اور ٹیونس افریقہ کے اس بری پل کے سرے پر تھا جہاں سے مغربی بحر روم سے مشرقی بحر روم والے تجارتی جہازوں کو آسانی سے روکا جا سکتا تھا۔ خیر الدین باربروسا کی انہی کامیابیوں کا انتقام لینے کے لیے ہسپانیہ کے بادشاہ چارلس نے بنفس نفیس ایک بہت بڑے بحری بیڑے کے ساتھ خیر الدین باربروسا پر حملہ آور ہونے کے لیے کوچ کیا۔ اس کے پاس ایک ایسا بحری بیڑا تھا جس کے اندر 600 بحری جہاز تھے، اور بحری جہازوں کے اندر ہسپانیہ کے جنگجوؤں کے علاوہ تجربہ کار جرمن جنگجو، پرتگال کے رضاکار اور دوسرے یورپی ممالک کے صلیبی رضاکار شامل تھے، اور سب خیر الدین باربروسا پر حملہ آور ہونے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ اس کے علاوہ ہسپانیہ کا امیر البحر اندریا دوریا اس لشکر سے ذرا فاصلے پر رہا۔ اس کے پاس لگ بھگ 62 جنگی کشتیاں تھیں جو مقدس سلطنت روما نے ٹیونس کو خیر الدین باربروسا سے چھیننے کے لیے دی تھی، اور انہی کشتیوں کی کمانداری دوریا کرتے ہوئے اپنے بحری بیڑے سے ہٹ کر نگہداری اور پاسبانی کا فرض ادا کر رہا تھا۔ کہتے ہیں بحری اور بری جنگ کے ہر آئین و قاعدے کے لحاظ سے باربروسا کو چارلس کے آنے سے پہلے ہی اپنے بیڑے سمیت ٹیونس کو خالی کر کے چلے جانا چاہیے تھا، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اسے ضد ہو گئی تھی کہ وہ دشمن کے سامنے سے منہ نہیں موڑے گا۔ کچھ یہ کہتے ہیں کہ سلطان سلیمان کا اس کے لیے یہی حکم تھا کہ وہ اس کے یورپی حریفوں کو اپنے ساتھ الجھائے رکھے، اور وہ ایشیا سے نکل کر یورپ میں داخل ہوا اور یورپ پر بڑی ضرب لگائے، اس لیے کہ ان دنوں سلطان سلیمان کچھ ایشیائی مسائل میں الجھا ہوا تھا۔ بہرحال چارلس کا مقابلہ کرنے کے لیے خیر الدین باربروسا ٹیونس میں ٹھہرا رہا۔ اس کے سارے سالار اور ساتھی اس کے ساتھ تھے۔ ان سب کو خوب اندازہ تھا کہ چارلس کے ہاتھوں انہیں کامیابی نہیں بلکہ ہزیمت اٹھانا پڑے گی، اس لیے کہ چارلس کے بحری بیڑے کے مقابلے میں ان کی جنگی کشتیوں اور چند بڑے جہازوں کی کوئی حیثیت ہی نہ تھی۔ اس کے علاوہ 16ویں صدی کی جنگی کشتیوں کی کوئی خاص اہمیت نہ تھی، اور جو بڑے بڑے تباکن جہاز ہوا کرتے تھے وہ بھی سست رفتار تھے، اس لیے کہ ان کے بڑے بڑے تکونے بادبان صرف اس وقت کھولے جاتے تھے جب جہاز سمندر میں رواں ہوتا، 50 یا اس سے بھی زیادہ پتواروں سے جہاز سمندر کے اندر دشمن کی طرف پیش قدمی کرتا، عرشے سے بھاری توپیں داغی جاتی، اور جہاز کے سرے پر بھی پیتل کے جڑے ہوئے حصے سے دشمن کے جہازوں کو ٹکر ماری جاتی۔ پھر 200 یا اس سے زیادہ جنگجو سپاہی کود کر دشمن کے جہازوں میں جاتے، اور اس طرح سمندر کے اندر جنگ لڑی جاتی تھی۔ باربروسا کے پاس تیز رفتار کشتیاں تھیں جو بادبانوں اور پتواروں کی مدد سے ہسپانیہ کے بڑے بڑے جہازوں کے برابر پہنچ کر انہیں زیر و زبر کرتی رہیں، لیکن ان میں اتنی جگہ نہ ہوتی تھی کہ وہ 2-3 سے زیادہ کا سامان رسد ان پر لادا جاتا، حتیٰ کہ طوفان میں قریب ترین ساحلوں پر پناہ لینی پڑتی تھی۔ اس بنا پر جو جنگی کشتیاں باربروسا کے پاس تھیں ان کی مدد سے کھلے سمندر میں زیادہ دن تک دشمن کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ اس کے علاوہ یورپ کی جنگی کشتیوں اور جہازوں کو غلام کھیتے تھے جو لمبے لمبے پتواروں کے ساتھ زنجیروں سے جکڑ دیے جاتے تھے، لیکن ان کا بھی ایک مسئلہ درپیش رہتا کہ ان کے لیے غذا مہیا کرنا پڑتی تھی۔ ان کی نگرانی کے لیے نگہدار مقرر کرنے پڑتے تھے۔ جب کشتی یا جہازوں کے ملاحوں کا عملہ کسی بندرگاہ میں جہاز یا کشتی سے اترتا تو پتواروں کو کشتی سے اتروا کر الگ کر دیا جاتا تاکہ کشتی کھینے والے قیدی غلام موقع پا کر جنگی کشتیوں کو سمندر میں نہ لے جائیں۔ اس کے علاوہ جنگ کے دوران میں ان جان سے بیزار کشتی اور جہازرانوں کے غلاموں پر کڑی نگرانی رکھنی پڑتی۔ نصرانی جہازوں میں مسلمان غلام کشتی کھینے کے لیے جکڑے جاتے تھے، اور مسلمانوں کے جہازوں میں مسیحی قیدی یہ فرض ادا کرتے تھے
لیکن باربروسا نے اس میں ایک تبدیلی کر دی تھی۔ اس کا قاعدہ یہ تھا کہ اس کی اپنی کمان میں جو جنگی کشتیاں تھیں ان میں کشتیاں کھینے والے صرف بھرتی کیے جاتے تھے جو ترک یا عرب ملاح ہوتے تھے۔ اس کی وجہ سے اس کا بحری بیڑا آسانی سے حرکت کر سکتا تھا، اسے علاقوں کے لیے نگہدار رکھنے کی ضرورت نہ پڑتی تھی۔ جنگ کے موقع پر یہ پتوار سنبھالنے والے بھی ملاحوں اور لشکریوں کے شانہ بشانہ دشمن کے خلاف جنگ کرتے۔ اس طرح اس کی عسکری قوت دو چند ہو جاتی تھی۔ ترکوں کی طرح اہل وینس بھی ابھی تک چھوٹی کشتیاں استعمال کرتے تھے جن کی ایک اور چھوٹی قسم بھی تھی۔ ان کی شاہی کشتیاں بڑی ہوتی تھیں، لیکن پرتگال اور ہسپانوی جہاز رانوں نے کھلے سمندر میں سفر کرنے کے لیے بڑے بڑے بادبانوں سے چلنے والے بھاری جہاز تیار کر لیے تھے جن کے دونوں کنارے بہت اونچے اونچے ہوتے تھے، جن میں توپخانہ بازوؤں پر نصب ہوتا تھا۔ اگر ہوا موافق ہوتی تو یہ جنگی جہاز تیز رفتاری میں چھوٹی کشتیوں کا مقابلہ کر لیتے جن کا چلانا مقابلتاً آسان تھا، مگر جہاز کا رخ بدلنے کے ہنر کا ابھی آغاز ہی ہوا تھا، اور اگر سمندر ساکن ہوتا تو اس طرح کا بڑا بادبانی جہاز سمندر کے اندر بہتا ہوا قلعہ بن کر رہ جاتا تھا جس میں بہت آسانی سے آگ لگائی جا سکتی تھی اور اس کا خاتمہ کیا جا سکتا تھا۔ چارلس کے بحری بیڑے میں کئی جنگی جہاز تھے جن کے توپخانے بازوؤں پر نصب تھے۔ ایک بڑے جہاز میں جزیرہ روڈس کے نائٹس تھے جنہیں جزیرہ روڈس سے سلطان سلیمان نے نکال دیا تھا، اور اب انہوں نے جزیرہ مالٹا کو اپنا اڈا اور مسکن بنا لیا تھا۔ بہرحال ہسپانیہ کا بادشاہ چارلس 662 بحری جہازوں اور جنگی کشتیوں کے ساتھ خیر الدین باربروسا پر حملہ آور ہونے کے لیے ٹیونس کے ساحل کی طرف بڑھا تھا۔ ٹیونس پہنچ کر چارلس اور اس کے لشکر نے بندرگاہ اور آس پاس کے علاقے کو ایک طرح سے گھیر لیا تھا۔ باربروسا نے امکان بھر مقابلے کی تیاری کی۔ جہازوں سے توپوں کو اتروا کر اس نے خشکی پر نصب کر لیا۔ جس جگہ اس نے توپیں نصب کی تھیں اس کی شکل حلق کی طرح تھی اور اسے غلطہ کہہ کر پکارتے تھے۔ یہ مقام ٹیونس کی اندرونی بندرگاہ اور بیرونی جزیروں کے درمیان واقع تھا۔ باقی جہازوں کو اس نے اندرونی بندرگاہ میں جمع کیا۔ غلطہ میں اس نے اپنے ساتھی صنعان کو سالار مقرر کیا اور اس کی تحویل میں بہترین عرب ملاحوں اور ترکوں کے دستے دیے۔ باقی لشکر کو خیر الدین باربروسا نے اپنے پاس رکھا۔ ترغوت، حسن کروسو، کاکاد اور دیگر سالار اس کے ساتھ تھے۔ جب وہ چارلس کے مقابلے کے لیے نکلا تو اس نے ٹیونس کے لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، میں جانتا ہوں تمہیں ہسپانیہ کے شہنشاہ چارلس کی طرف سے دھمکیاں پہنچ رہی ہوں گی کہ خبردار جنگ میں حصہ نہ لینا، اس لیے کہ تمہارا حاکم حسن شیطانی کردار ادا کرتا ہوا مسلمانوں کے دشمنوں سے مل چکا ہے۔ دیکھو، میں تو دشمن سے لڑنے کے لیے جاتا ہوں، اپنی سرزمینوں کا دفاع ضرور کروں گا، اور میں جانتا ہوں کہ تم میرا ساتھ دینے کی بجائے شہر میں رہنا پسند کرو گے۔ ٹیونس کے لوگ ایک طرح سے کاہل اور سست ہو کر رہ گئے تھے، اس لیے کبھی انہوں نے جنگوں میں حصہ ہی نہیں لیا تھا۔ ٹیونس کے اندر جو نصرانی اور عیسائی تھے ان کے ساتھ ان کا بہترین تعلق تھا۔ سمندر کے کنارے ٹیونس کے آس پاس نصرانیوں کے کلیسا اس طرح ثابت و سالم تھے، بیچ بیچ میں مسجدیں بھی تھیں، کیروان جانے والے زائرین راستے میں انہی مسجدوں میں قیام کرتے۔ بہرحال ٹیونس والوں میں اتنی طاقت نہ تھی کہ چارلس کے پیشہ ور سپاہیوں کا مقابلہ کرتے۔ اس بنا پر خیر الدین باربروسا کو اکیلے ہی یہ فرض انجام دینا پڑا۔ باربروسا اور اس کے سالاروں کے ساتھ ہسپانیہ کے شہنشاہ چارلس کی 24 روز تک لگاتار جنگ ہوتی رہی۔ پوری طرح لوہے میں غرق ہسپانوی اور جرمن بار بار مسلمانوں پر حملہ آور ہوتے اور ہر بار باربروسا اور اس کے ساتھی انہیں کاٹ کر پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیتے تھے۔ مسلمان چارلس اور اس کے لشکریوں کو ٹیونس کے قلعے کے قریب تک نہ آنے دیتے تھے۔ چارلس اور اس کے امیر البحر دوریا اور دوسرے سالاروں نے اندازہ لگا لیا کہ اگر اس طرح جنگ جاری رہی تو کسی بھی صورت میں وہ ٹیونس کو فتح نہیں کر سکیں گے، اس لیے کہ ٹیونس کے قلعے کے اندر صنعان لشکر کے ایک حصے کے ساتھ پوری طرح دفاع کا کام سر انجام دے رہا تھا، جبکہ ایک خاصے بڑے لشکر کے ساتھ باربروسا، ترغوت، حسن کروسو، کاکاد اور دوسرے سالار قلعے سے باہر تھے۔ اور جب چارلس اور اس کے لشکری حملہ آور ہوتے تب قلعے کے اندر سے صنعان اور دوسرے سالار ان کا مقابلہ کرتے اور ان پر تیروں کی بارش کرتے، پتھر برساتے، اور باہر سے قضا اور موت کی طرح خیر الدین باربروسا، ترغوت، حسن کروسو اور کاکاد اور دیگر سالار ان پر حملہ آور ہوتے، ان کی تعداد کم کرنے کی کوشش کرتے۔ آخر اس جنگ کو فیصلہ کن رنگ دینے کے لیے چارلس کے حکم پر اس کے لشکری اپنے ایک بہت بڑے جہاز کو سمندر کے کنارے ٹیونس کے قلعے کے قریب لائے۔ اس جنگی جہاز کا نام سینٹ این تھا اور یہ مالٹا کے نائٹوں کی ملکیت تھا۔ چارلس کا خیال تھا کہ اس قلعہ نما بحری جہاز کو مسلمانوں کے قلعے کے قریب کھڑا کیا جائے گا اور اس کے ذریعے فصیل میں رکھنا ڈالنے کی کوشش کی جائے گی۔ فصیل کا ایک حصہ توڑ کر قلعہ میں داخل ہونے کی کوشش کی جائے گی۔ صورتحال تبدیل ہونے کی وجہ سے باربروسا نے بھی اب اپنی جنگی تنظیم میں تبدیلی پیدا کی۔ اس نے صنعان کو اس کے ساتھیوں سمیت قلعے سے باہر نکال لیا اور اسے حکم دیا کہ جب چارلس اور اس کے لشکری قلعے پر حملہ آور ہونے کے لیے آگے بڑھے تو وہ ان کی راہ روکے، پشت کی جانب سے خیر الدین باربروسا اور لشکریوں کے ساتھ ان پر ضرب لگانے کی کوشش کرے گا۔
سینٹ این نام کے بحری جہاز کو قلعے کے قریب لگایا گیا اور بختر پوش ہسپانیوں اور جرمنوں نے قلعے پر حملہ کر دیا۔ صنعان نے مقدور پر ان کی راہ روکی، لیکن جس وقت وہ ان کے ساتھ گمسان کی جنگ میں مصروف تھا، اس کے ساتھ کام کرنے والے بربر قبائل منتشر ہو گئے، جنگ میں حصہ لینے کی بجائے پسپا ہو گئے۔ یہ صورتحال صنعان کے لیے حوصلہ شکن تھی۔ اس دوران باربروسا پشت کی جانب سے حملہ آور ہوا اور چارلس کے لشکریوں کو بے پناہ نقصان پہنچایا، لیکن اس وقت تک جرمنوں، ہسپانوی اور دیگر یورپی جنگجو فصیل کا ایک حصہ توڑ کر قلعہ میں داخل ہو چکے تھے۔ اس طرح خیر الدین باربروسا اور اس کے لشکری باہر ہی رہے اور شہر پر چارلس نے قبضہ کر لیا۔ اس دوران شہر کے اندر ایک اور تبدیلی رونما ہوئی۔ شہر کے اندر بہت سے نصرانی قیدی تھے جنہیں خیر الدین باربروسا نے مختلف جنگوں میں قیدی بنایا تھا۔ وہ قید خانے کو توڑ کر باہر نکل آئے اور خیر الدین باربروسا کے اسلحہ خانہ پر انہوں نے قبضہ کر لیا۔ ان کی تعداد کئی ہزار تھی۔ اس طرح ان کی وجہ سے بھی چارلس کو شہر پر قبضہ کرنے میں آسانی ہو گئی۔ رات کو خیر الدین باربروسا کے اشارے پر اس کے لشکری غائب ہو گئے۔ خود باربروسا، حسن کروسو کاکا، تربوز، صنعان اور دیگر سالاروں اور اس کے لشکریوں کے متعلق کسی کو کچھ خبر نہ ہوئی کہ وہ کدھر چلے گئے ہیں۔ تاہم چارلس نے انہیں تلاش کرنے کے لیے کچھ کشتیاں ادھر ادھر سمندر میں پھیلا دی تھیں۔ 3 دن تک چارلس اور اس کے لشکری ٹیونش شہر کے اندر لوٹ مار، قتل و غارت کرتے رہے۔ پہلے تو مسلح قیدی لوگوں کے مکانوں میں گھس پڑے اور لوٹ مار میں لگے رہے۔ اس کے بعد جب چارلس کے لشکری شہر میں داخل ہوئے تو قتل و غارت گری، لوٹ مار کا دوسرا دور شروع ہوا۔ پھر اس قتل و غارت گری کے بعد ٹیونش شہر کو آگ لگا دی گئی۔ جرمنی اور ہسپانیہ کے پیشہ ور لشکریوں کو مسلمانوں کی سرزمین پر وحشی پن اور بربریت کے بدترین سبق دہرانے کی آزادی دے دی گئی تھی۔ صرف چند مسلمان خاندان بھاگ کر پرامن جگہوں میں پناہ گزین ہو سکے۔ ٹیونش کی اکثر عورتوں نے دیواروں اور چھتوں سے چھلانگیں لگا کر جانیں دے دی تھی۔ چارلس کے ساتھ اس جنگ میں ہسپانیہ کا سابق حکمران حسان بھی تھا۔ اسی نے چارلس سے باربروسا کے خلاف مدد مانگی تھی۔ اس نے ٹیونش میں قتل و غارت گری رکوانے کی کوشش کی، لیکن کسی نے اس کی ایک نہ سنی۔ حسان کے سامنے ایک ایسا ہولناک واقعہ پیش آیا جو رکت طاری کر دیتا ہے۔ کہتے ہیں کچھ ہسپانوی لشکری ایک عرب لڑکی کو پکڑ کر لے جا رہے تھے۔ حسان نے خود ان ہسپانیوں کو روکنا چاہا۔ وہ چاہتا تھا کہ ان سے اس عرب لڑکی کو چھڑائے۔ لڑکی کو جب خبر ہوئی کہ وہ حسان ہے تو اس نے انتہائی حقارت کا مظاہرہ کرتے ہوئے حسان کے منہ پر تھوک دیا اور یورپی سپاہی اس لڑکی کو پکڑ کر لے گئے، اس لیے کہ حسان نے مسلمانوں سے غداری کی تھی۔ ٹیونش کی اس مہم میں ہسپانیہ کا بادشاہ چارلس پوری طرح کامیاب رہا تھا۔ اسے سب سے بڑی فکر جو لاحق تھی کہ وہ باربروسا کا بچ جانا اور سمندر کے اندر غائب ہو جانا تھا۔ گو اس نے اپنے بحری بیڑے کے ایک حصے کے ساتھ دوریا کو اس کے تعاقب میں بھیجا تھا اور اسے حکم دیا تھا کہ ہر صورت میں وہ خیر الدین باربروسا اور اس کے ساتھیوں کو تلاش کر کے اس کے پاس لائے۔ لیکن اس کے باوجود وہ مطمئن نہیں تھا، فکر مند اور پریشان تھا۔ جانتا تھا کہ کسی بھی وقت باربروسا سمندر سے نمودار ہوگا اور اس کے بنے بنائے کھیل کو بگاڑ کر رکھ دے گا۔ بہرحال ٹیونش کو فتح کرنے کے بعد چارلس نے ٹیونش کے پہلے حکمران حسان کو وہاں والی مقرر کیا۔ حسان نے چارلس کو سالانہ خراج جنہ منظور کر لیا اور اس طرح اس نے اہل یورپ کی عظمت کو قبول کرتے ہوئے خراج جنہ منظور کر لیا۔ اب تباہ حال ٹیونش میں حسان کی حیثیت ہسپانیوں کے ایک وظیفہ خوار سی رہ گئی تھی۔ اس سے پہلے جو مسلمانوں کی کاروان اور قافلے کیروان کی طرف جاتے تھے، بڑی خوشی اور رغبت کا اظہار کرتے ہوئے ٹیونش کے راستے جاتے تھے، اور یہاں ٹیونش میں سرائے کے اندر قیام کرتے تھے۔ جو غریب ہوتا وہ سرائے میں قیام نہ کرتا، وہ مسجدوں میں ٹھہر جاتے۔ اس کے علاوہ بھی مسلمانوں نے قافلوں کے ٹھہرنے کا اہتمام کر رکھا تھا، لیکن ٹیونش کے چارلس کے ہاتھوں فتح ہونے کے بعد کیروان جانے والے زائرین اب بچ کر گزر جاتے تھے اور ٹیونش کا رخ نہ کرتے تھے۔